اور یہ چیز بھی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ مخصوص تصور آتا ہے. یعنی اگر کسی سے یہ پوچھا جائے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں اور تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تصور کریں تھوڑی دیر، سوچیں وہ کیا کرتے تھے، ان کی مصروفیات کیا تھی، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، کس وقت آتے تھے، کس وقت جاتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے. تھوڑا سا انسان اگر تصور کرے تو چونکہ ہمارا دین کے ساتھ اتنا ہم اس کو پڑھتے پڑھاتے نہیں، تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ بھی بہت محدود ہوتا ہے، بہت محدود تصور آتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں یہی تصور آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ تہجد پڑھتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے، آپ جناب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ کا کردار بہت اچھا تھا، آپ سچ بولتے تھے، آپ امانت دار تھے. یہ چیزیں آئیں گی نا ہمارے ذہن میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ ہے، لیکن حضور کی شخصیت اس سے بہت بڑی ہے. یہ جو ہمارے ذہن میں 10 15 20 چیزیں آتی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اس سے بہت بڑی، بہت وسیع ہے، بہت ہمہ جہت اور کمپریہنسو شخصیت ہے آپ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اسی مقصد کے لیے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، پورا دن روزہ، مسلسل روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور روزانہ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے منع کیا اور آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنی ذات کی فکر کیسے کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ طاقتور مومن، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر، اور سب میں ہی بہتر ہی ہے. اللہ کی نظر میں ہر مومن کامیاب ہے، لیکن طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب طاقتور مومن کسی بھی چیز میں ہو، وہ کسی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں طاقتور ہو، وہ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو، وہ نیکیوں میں طاقتور ہو، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہو، یہ ساری چیزیں طاقتور مومن میں آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بتایا. آج جو ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے نا معاشرے کا، موٹاپا، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، ہماری سوسائٹی کا، پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد. اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بدعت یا سب سے پہلی برائی جو میری امت میں ظاہر ہوگی وہ موٹاپا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، کہ سب سے پہلی برائی وہ موٹاپا جو زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کچھ لوگ خاندانی طور پہ موٹے ہوتے ہیں، اب اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ موٹاپا جو زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے، زیادہ ہرس کی وجہ سے کہ یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، اس موٹاپے کو اللہ کے رسول نے اس امت کی سب سے پہلی برائی قرار دیا ہے کہ بھائی سب سے پہلی برائی جو اس امت میں ظاہر ہوگی وہ موٹاپا ہے. اب ہم اس کو کیا شریعت کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ بھائی شریعہ کا پرسپیکٹو اس بارے میں کیا ہے کہ میری باڈی کیسی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا، آپ ذرا شمائل کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، حدیث میں آتا ہے سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. سوا البطن والصدر، پیٹ اور سینہ آپ کا برابر تھا. آج تو ہمارے ہاں دیندار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا پیٹ نکلا ہوا. جس مولوی کا پیٹ نہ نکلا ہوا ہو، کسی دیندار آدمی کا، کسی حاجی صاحب کا، وہ کہتے ہیں یہ کیسا مولوی صاحب، پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے اس کا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. آپ جب چلتے تھے تو حدیث میں آتا ہے آپ قدم اٹھا کے چلتے تھے. جو پاؤں کھینچتے جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ، چپل گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا طریقہ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے، پھر قدم اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایسے چلتے تھے گویا آپ کسی اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں. اس لیے کہ جب اونچائی سے آدمی نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ پاؤں گھسیٹتا نہیں ہے، وہ پاؤں اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کیسے کھاتے تھے، کتنا کھاتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا معدہ ہے. بدترین برتن جس کو انسان بھرے وہ اس کا معدہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے اتنا کھانا کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا کر دے. کفال ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر کو سیدھا کر دیں. آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مُحَالَ، اگر اس نے لا محالہ زیادہ کھانا ہے تو زیادہ سے زیادہ کھانے کی اجازت جو شریعت میں ہے، آپ نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے. یعنی معدے کو اگر بھرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کھانا ہے تو ایک تہائی معدہ بھرو. ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر ان تعلیمات پہ ہم عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنی بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو کیا ہمارے ذہن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ چیز بھی سکھائی ہے کہ کھانا کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا؟ اب اس کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان کو کھانا کھاتے وقت ایسے وقت میں کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے جب اس کی کچھ بھوک برقرار. یہ اس کی ایک علامت ہے. بالکل پیٹ بھر کر اس طرح کھانا کہ اب مزید کھایا نہیں جا رہا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. شریعت میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ انسان کھائے اتنا کھائے کہ اب اس سے کھایا نہ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آدمی کھائے اتنا کھائے کہ اب تھوڑی بہت بھوک برقرار ہو اور بس وہ ہاتھ کھینچ لے کہ میں مزید نہیں کھا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی صحت کے بارے میں، کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھا